بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی اطلاع یہ ہے کہ میاں شہباز شریف نے ایسا تاثر مل رہا ہے جیسے انہوں نے تمام معاملات سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یعنی یہ تو نہیں کہ انہوں نے کوئی استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اب اتنی تفریق ان دونوں گروپوں کے درمیان، یعنی ایک جو مریم گروپ ہے اور جو شہباز شریف گروپ ہے، بڑھ چکی ہے کہ معاملات کہیں بھی جا چکے ہیں۔ مریم گروپ میں جو لوگ شامل ہیں ان میں ایک بڑی بلا جو ہے وہ اب یہ پاکستان کا خاقان عباسی ہے، اس کے بعد وہ ہمارا پروفیسر ہے، اس کے بعد ارسطو صاحب جو ہیں، اور یہ میاں طا قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ جو خاتون ہے لاہور سے جس کے باپ نے اس کا کیس لڑا تھا ریمنڈ ڈیوس کا، اور ایک ادھر اور ایک دو ایسی خواتین ہیں۔ یہ بات آپ اس طرح سمجھیے کہ جب یہ ابھی الیکشن جو ہوا ہے اس پہ ملک احمد صاحب نے اور وہ محترمہ جو ڈسکا سے کامیاب ہوئی تھی ان کی، ان دونوں نے یہ کہا کہ جی یہاں بالکل دھاندلی نہیں ہوئی، بالکل فیئر الیکشن ہوا ہے اور ہم اس بات کے گواہ ہیں، جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ شہباز شریف کا گروپ ہے۔ جبکہ یہ عطا ٹیب جو چیزیں ہیں اور یہ جو ہے یہ خاقان عباسی، انہوں نے وہی روایتی جو ان کا ہوتا ہے تعصب، غصہ اور جھوٹ اور الزام تلاشیاں، یہ وہ۔ ناظرین کرام، یہ جو جنگ، یہ لوگ جب یہ الیکشن ہارے ہیں آزاد کشمیر میں، تو اس کے بعد سے انہوں نے ایک ایسی فضا بنائی ہے جس میں ایسے لگ رہا ہے جیسے جہاں کشمیر مقبوضہ کشمیر میں تو لوگ بڑی موجیں کر رہے ہیں، کیا بات ہے، اور انڈیا جو ہے بڑا جناب وہ انصاف پسند ہے، کیونکہ یہ انڈیا کی مدد مانگ رہے ہیں۔ وہ امت شاہ کی مانگ رہا تھا، وہ جو تو حیدر، وہ ہے فاروق، اور وہ اسماعیل گجر تھا، وہ بھی انڈیا کی مدد مانگ رہا تھا، اور بھی بہت سارے مانگتے ہیں، ریکارڈ پر نہیں آئے، جو گفتگو میں مانگتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو واٹس ایپ پہ ان کی بک بک جھک جھک ہوتی رہتی ہے، ان کے منہ میں یہی گند ہوتا ہے اس وقت، اور یہ منہ سے جب بھی اگلیں گے گند ہی اگلیں گے۔ انہوں نے اب ایسا تاثر دیا کہ جیسے خدا نہ خواستہ آزاد کشمیر میں اس وقت جنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا کشمیر کے جو عوام ہیں ان کے اور فوج کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ یعنی شاردہ کا جو چھوٹا سا واقعہ تھا، اس طرح اس کو ایک بنیاد بنا کے پھر ہڑتالیں کر کے پھر اس میں جو غلیظ نعرے ہیں جو وہ ہو رہے ہیں، ان میں یہ مسلسل، اور ان کے اس بکواس سے فائدہ اٹھا کے انڈین وہ جو فورن سپوکس مین ہے باغچی، اس نے کل ایک جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر خالی کر دیں، اور اس نے اپنے بیان میں ان کے حوالے دیے ہیں۔ اس نے کہا جی اتنے ان کے لیڈر ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، وہ کوئی ایسے چھوٹے لوگ نہیں ہیں، ان کے بیان سنیں، وہ تو ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہم دنیا کو کہیں گے کہ اسٹیٹس کو ختم کریں۔ یہ اس نے کی ہے ان کی اس پہ جو اینٹی اسٹیٹ اس کا بیانیہ تھا، وہ اس کی دو تین مثالیں میں آپ کو ان کی گفتگو سے آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے خلاف جو ہے نا اسٹیٹ کا رویہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اور جتنے اچھا جب آپ ان سے سوال کریں گے نا، مثلا اسماعیل گجر کے متعلق کریں گے، فاروق حیدر کے متعلق کریں گے، وہ جو بکواس اس نے کی ہے موٹے نے، اور لمبو نے، دوسرا جو لمبو ہے خاقان عباسی نے پاکستان کے خلاف جو اسٹیٹ کے خلاف جو بکواس کی، اس کے کریں گے، تو یہ کبھی سیدھا جواب نہیں دیں گے، گول مول جواب دیں گے۔ مثلا دیکھیں نا، وہ شیخو پوریا پکڑا گیا تھا جس نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ پاکستان کھپے نہیں کہیں گے، پھر کچھ اور کریں گے، اور یہاں ایسٹ پاکستان کی تاریخ بھی دہرائی جا سکتی ہے۔ اس کی ضمانت ہو گئی ہے، اس کو چھتر پڑ گیا، ذلیل ہو گیا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے منہ سے بات نہیں کہی کہ میں نے غلط بات کی تھی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان ایجنسیوں پہ جو ان باتوں کی تحقیق یا تفتیش کرتے ہیں، کہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، شہباز شریف کا تعلق بھی اسی جماعت سے ہے، اور وہ کوئی معمولی بندے نہیں، پنجاب کے سابق جو ہیں چیف منسٹر ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے ایکسپیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، جو ہمیں تو ایسا تاثر مل رہا تھا
کہ جس طرح یہ بندہ جس یعنی میں ان کی کرپشن کو تو وہ تو فیصلہ کرنا عدالتوں نے اور نیب نے، میں نہیں اس کی کوئی بات کرتا، لیکن جو اس بندے کی سیاست ہے، ایک لفظ نہیں اس نے آج تک اسٹیٹ کے خلاف کہا۔ یہ عمران خان کی بات کرے گا، عمران خان کی پالیسیوں کی بات کرے گا، یہ بندہ اسٹیٹ کے خلاف۔ اور آج جو ان کی وہاں کل وہ پنجاب اسمبلی میں ان کی لہدے ہوئی ہے، تو یہ تو غصے میں کچھ اور ہی کام کرنے لگا تھا۔ وہ تو حمزہ شہباز نے ان کو روکا ہوا ہے زبردستی۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ موقع دیں مجھے ایک مرتبہ، میں جا کے اپنے تایا سے بات کروں گا اور میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور پہلی مرتبہ یہ کھل کے میں ان سے بات کروں گا کہ یہ نہیں چل سکتا۔ اور یہ جو یہ اس پر گئی ہے نا، اور اس پر یہ کرونا کا جو اس نے ڈرامہ رچایا ہے، یہ صرف شہباز شریف کی وجہ سے رچایا ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ جو میں نے بکواس کی ہے وہ تو پوری دنیا اس کو لے کے اچھال رہی ہے، پوری دنیا کے میڈیا میں۔ انڈیا نے تو آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ دیکھیے نا، پاکستان نے 70 سال تک مجاہدین نے اتنی جانیں دے کے قربانیاں دے کے یہ تاثر بنایا تھا کہ یہ لوگ انڈیا سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے جو کچے چٹھے ہیں وہ پرویز اینڈ کمپنی، اور یہ خقان عباسی اینڈ کمپنی، اور یہ فاروق حیدر اینڈ کمپنی، یہ دو لوگ ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، بکواس ہے تم نے 70 سال جو کی ہے، تم تو پاکستان سے آزادی لو، خود مختار کشمیر بناؤ، اسلام آباد تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، تمہیں رکھنا چاہتا ہے، تمہیں سند کر کے رکھیں گے، تمہیں اپنا صوبہ یہ بکواس کر کے آئے ہیں وہاں پہ۔ اچھا، فرض کیا یہ الیکشن ایجنڈا ہی ہے، ان کا الیکشن ایجنڈا ہی تھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان یہ چاہے گا کہ یہ انڈیا کا حصہ بن جائے اور اسی طرح یہاں پہ تحریک شروع ہو جس طرح انڈیا میں ہوئی تھی؟ یہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک چل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ تو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں۔ صاحب، ان کا جو اینٹی اسٹیٹ جو یہ ان کا رویہ ہے، اس نے پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو دیکھیے نا، جو افغانستان کی صورت حال ہے وہ بدترین مراحل میں داخل ہو چکی ہے، خاص طور سے چین کی طرف سے چین کی طرف سے ان کو طالبان کو دعوت دینے پہ، اور طالبان اور چین کی ملاقات سے کے بعد، میں نے جو پچھلی ویڈیو میں باغچی کی بات کیا، اس نے چین کو بڑا زبردست لتکڑا ہے۔ اس نے کہا تم کون ہوتے ہو ان کو، یہ دہشت گردوں کو اپنے ملک میں بلانے والے، ان کو نمائندگی، ان کو افغانستان کا نمائندہ سمجھنے والے؟ افغانستان کا نمائندہ تو اشرف غنی ہے، اور ہم اس پہ شدید احتجاج کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات ہے، اس پاگل سے، اس سے باغچی سے کو پوچھے کہ تمہیں یہ رائٹ کس نے دیا ہے کہ تم افغانستان کے مسئلے میں اپنی ناک گھسیڑو؟ لیکن ٹھیک ہے، اگر تم مطلب چونکہ تم بھی کسی کے سٹوج ہو، تم نے بھی کسی کی نوکری کی ہوئی ہے جس طرح ہم نے کی ہوئی ہے، تو اس طرح، لیکن ہم جرت کر کے الحمدللہ اس سے نکل چکے ہیں کہ تھوڑا دلیر قسم کا وزیر اعظم ہے، چلے کچھ بھی ہے، بات تو کر لیتا ہے، لیکن تمہاری مجبوری ہے کیونکہ چین تمہارے سر پہ بیٹھا ہے اور تمہیں اس کے خلاف جو ہے یہ چاہیے سارا کچھ۔ تو ناظرین کرام، یہ جو زہریلی ان کی گفتگو تھی، اس کی وجہ سے آج پاکستان بڑی خطرناک پوزیشن میں پہنچ گیا ہے۔ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں۔ اگر انڈیا نے پاکستان سے 10 دن کے لیے بھی جنگ شروع کر دی نا، تو یہ جو پٹرول آج آپ کو 120-130 روپے مل رہا ہے نا، یہ 320-330 روپے لیٹر ملے گا۔ یہ بات دماغ میں رکھیں۔ جو کوئی سمجھدار ہے اس سے پوچھیں، میں آپ کو اس بات سے نہیں ڈرا رہا کہ آپ لڑائی نہ کریں، لڑائی تو ظاہر ہے ایک دن ہمیں کرنی پڑے گی، لیکن اس وقت کریں گے جب ہماری مطلب کے میدان میں وہ آئیں گے۔ ابھی ہم ان کے مطلب کہ اس میں میدان میں بیٹھے ہیں، اور جو اچھا کمانڈر ہوتا ہے وہ دشمن کو اپنے میدان میں لا کے لڑائی کرتا ہے، وہ دشمن کے میدان میں لڑائی نہیں کرتا کہ جہاں چاروں طرف ہمارے ارد گرد جال لگے ہوئے ہیں، ہمیں پھانسیاں انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ہیں ہمیں پکڑنے کے لیے، پھندے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ پھندے یہ ہیں۔ میں نے سنا اب کہ اس کو مریم نواز کو انہوں نے 1 سال کے لیے چپ کروایا ہے، اس کے اپنے انہوں نے خلفاء جو اس کے ارد گرد ہیں، تو ممکن ہے وہ 1 سال بد زبانی نہ کرے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے ایسا، اس کی زبان نہیں رکنے والی۔ یہ بہت زہریلی عورت ہے، اس نے جو باتیں کر دی ہیں، جو کہہ دیا، اور جس طرح
پاکستان میں خاص طور سے سینٹرل پنجاب کے جو نون لیگی نوجوان ہیں، ان کے دماغوں میں جو زہر اس نے گھول دی ہے، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، مجھے آج پتہ لگا ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا، یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور آج کی جنگ میں، آج کے ہائیبریڈ وار میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔